بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل اسلام کی فتح۔ بحر معونہ کی لڑائی ایک مشہور لڑائی ہے جس میں 70 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی جماعت پوری کی پوری شہید ہوئی، جن کو قرہ کہتے ہیں اس لیے کہ سب حضرات قرآن مجید کے حافظ تھے اور سوائے چند مہاجرین کے اکثر انصار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے ساتھ بڑی محبت تھی کیونکہ یہ حضرات رات کا اکثر حصہ ذکر و تلاوت میں گزارتے تھے اور دن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے گھروں کی ضروریات لکڑی پانی وغیرہ پہنچایا کرتے تھے۔ اس مقبول جماعت کا نجد کا رہنے والا قوم بنی عامر کا ایک شخص جس کا نام عامر بن مالک اور کنیت ابو برا تھی، اپنے ساتھ اپنی پناہ میں تبلیغ اور واعظ کے نام سے لے گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ میرے اصحاب کو مسرت نہ پہنچے، مگر اس شخص نے بہت زیادہ اطمینان دلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 70 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمراہ کر دیا اور ایک حوالہ نامہ عامر بن طفیل کے نام جو بنی عامر کا رئیس تھا تحریر فرمایا، جس میں اسلام کی دعوت دی تھی۔ یہ حضرات مدینہ سے رخصت ہو کر بحر معونہ پہنچے تو ٹھہر گئے اور دو ساتھی، ایک حضرت عمر بن امیہ، دوسرے حضرت منذر بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے اونٹوں کو لے کر چرانے کے لیے تشریف لے گئے اور حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دو حضرات کو ساتھیوں میں لے کر عامر بن طفیل کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوالہ نامہ دینے کے لیے تشریف لے گئے۔ قریب پہنچے کہ حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں ساتھیوں سے فرمایا کہ تمہیں یہیں ٹھہر جاؤ، میں آگے جاتا ہوں، اگر میرے ساتھ کوئی دغا نہ کی گئی تو تم بھی چلے آنا، ورنہ یہیں سے واپس ہو جانا کہ تین کے مارے جانے سے ایک کا مارا جانا بہتر ہے۔ عامر بن طفیل اس عامر بن مالک کا بھتیجا تھا جو ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اس کو اسلام سے اور مسلمانوں سے خاص وعدت تھی۔ حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والا نامہ دیا تو اس نے غصہ میں پڑھا بھی نہیں، بلکہ حضرت حرام کے ایک ایسا نیزہ مارا جو پار نکل گیا۔ حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا کہہ کر جہاں باغ ہو گئے۔ اس نے اس کی پرواہ کی کہ قاصد کو مارنا کسی قوم کے نزدیک بھی جائز نہیں، اور نہ ہی اس کا لحاظ کیا کہ میرے چچا حضرات کو اپنی پناہ میں لایا ہے۔ ان کو شہید کرنے کے بعد اس نے اپنی قوم کو جمع کیا اور اس پر آمادہ کیا کہ ان مسلمانوں میں سے ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑو، لیکن ان لوگوں نے ابو برا کی پناہ کی وجہ سے تردد کیا تو اس نے آس پاس کے لوگوں کو جمع کیا اور بہت بڑی جماعت کے ساتھ ان 70 صحابہ کا مقابلہ کیا۔ یہ حضرات آخر کہاں تک مقابلہ کرتے اور چاروں طرف سے کفار میں گھرے ہوئے تھے، بجز ایک کعب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جن میں کچھ زندگی کے رمق باقی تھے اور کفار کو مردہ سمجھ کر چھوڑ گئے تھے، باقی سب شہید ہو گئے۔ حضرت منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اونٹ چرانے گئے ہوئے تھے، انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا تو مردار خور جانور اڑ رہے تھے۔ دونوں حضرات یہ کہہ کر لوٹے کہ ضرور کوئی حادثہ پیش آیا، یہاں آ کر دیکھا تو اپنے ساتھیوں کو شہید پایا اور سواروں کو خون کی بھری ہوئی تلواریں لی ہوئے اس کے گرد چکر لگاتے دیکھا۔ یہ حالت دیکھ کر دونوں حضرات ٹھٹے اور باہر مشورہ کیا کرنا چاہیے۔ عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ چلو واپس چل کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دیں، مگر حضرت منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ خبر تو ہو ہی جائے گی، میرا تو دل نہیں مانتا کہ شہادت کو چھوڑوں اور اس جگہ سے چلا جاؤں جہاں ہمارے دوست پڑے سو رہے ہیں، آگے بڑھو اور ساتھیوں سے جا ملو۔ چنانچہ دونوں آگے بڑھے اور میدان میں کود گئے۔ حضرت منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار ہوئے، مگر چونکہ عامر کی ماں کے ذمے کسی منت کے سلسلہ میں ایک غلام کا آزاد کرنا تھا، اس لیے عامر نے ان کو اس کی منت پر آزاد قرار دیا۔ ان حضرات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ان کے قاتل
جبار بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جب ان کو برچھا مارا اور وہ شہید ہوئے تو انہوں نے کہا فزت واللہ، خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ان کی نقش آسمان کو اڑ چلی اور میں یہ متحیر ہوا، اور میں نے بعد میں لوگوں سے پوچھا کہ میں نے خود برچھا مارا، وہ مرے لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں میں کامیاب ہو گیا۔ وہ کامیابی کیا تھی؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ کامیابی جنت کی تھی، اس پر مسلمان ہو گیا۔ یہ ہیں وہ لوگ جن پر اسلام کی بجا طور پر فخر ہے۔ بے شک موت ان کے لیے شراب سے زیادہ محبوب تھی، اور کیوں نہ ہوتی جب دنیا میں کام ہی ایسے کیے تھے جن پر اللہ کے یہاں کی سرخ روئی یقینی تھی، اس لیے جو مرتا تھا وہ کامیاب ہو جاتا تھا۔ ناظرین، آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا تو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں اور کومنٹ میں بتائیں۔ جزاک اللہ۔